الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر مخدوم ابن مخدوم مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ پیر سید معاذ اشرف اشرفی الجیلانی نبیر سرکار برہان پور حضرت پیر احمد بابا اشرفی مدظلہ العالی حضرت علامہ مفتی منظر حسن اشرفی صاحب برادر ذی قدر نقیب اعظم ہندوستان حضرت پیر سید شاغل امام عرف شاہ عرفی صاحب سادات کارنٹا شریف ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل علماء اور سادات کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں حاضرین حاضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سلامت رہیں ماشاءاللہ سردی کا آپ پر اس وقت اب کوئی اثر نہیں ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پارہائے صحف غنچہائے قدس پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر
خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبی سید الاسخیاء، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان وہ اللہ۔ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ سید الصادقین، اصدق الصادقین، سید المتقی، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل اشرفی کمیٹی کی جانب سے آل و اصحاب کی عظمت پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ حضرت علامہ مفتی منظر حسن صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور اس کے بعد معاذ میاں صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ہمارے ناظم اجلاس نے آپ کو سردی کا اثر آپ سے توڑنے کے لیے بھی بڑی محنت کی۔ اور میرے بعد انشاءاللہ مرشد اجازت حضور قادری میاں صاحب قبلہ مدظل اللہ العالی کی تشریف آوری ہے۔ تھوڑی دیر، یہ کوئی رسمی طور پہ نہیں بلکہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ موسم کسی بھی اعتبار سے محفل کی حمایت میں نہیں ہے، اور لوگوں کا خیال کرتے ہوئے جب نماز مختصر کرنے کا حکم ہے، فرض نماز لوگوں کا خیال کر کے مختصر کرنا چاہیے، تو جب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز مختصر ہو سکتی ہے تو میری تقریر بھی مختصر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ذوق سلامت رہا اور آپ نے اجازت دی اور آپ میرے ساتھ چلتے رہے تو انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائے گی۔ آج کی یہ محفل، یہ جو اشرفی کمیٹی کے جوان ککشی کے اور یہ سارے بہت سارے علماء کرام ماشاءاللہ، یہ آل و اصحاب کی عظمت کا جلسہ ہے۔ یہ خوبصورتی آپ کو صرف اہل سنت کے یہاں نظر آئے گی، نہ ناصبیوں کے یہاں یہ خصوصیت ہے، نہ روافظ کے یہاں یہ خصوصیت ہے۔ ایک طبقہ صرف اصحاب کا جلسہ کرتا ہے اور ایک طبقہ صرف آل کا جلسہ کرتا ہے، یعنی وہ بھی کانا ہے اور وہ بھی کانا ہے۔ اگر دو آنکھ والا اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو اسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ ہم آل سے بھی محبت کرتے ہیں اور اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں دونوں ہاتھ اسی لیے عطا فرمائے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اصحاب مصطفیٰ کا دامن ہے، اور میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت و اصحاب مصطفیٰ۔ آل و اصحاب سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ ہم نے آل و اصحاب کو کیوں چاہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مرکز محبت، مرکز عقیدت، مرکز ارادت ایک ہی ہستی ہے۔ میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، یہ میں ان کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ اگر میں غلطی کروں تو میری ضرور اصلاح کریں گے۔ ہمارے لیے ایک ہستی ہے جس کو اللہ نے سب کچھ بنا کر کے بھیجا، عقیدتیں انہی کی وجہ سے، محبتیں انہی کی وجہ سے، پیار انہی کی وجہ سے، احترام انہی کی وجہ سے،
صلح انہی کی وجہ سے، امن انہی کی وجہ سے، جنگ انہی کی وجہ سے، نفرتیں انہی کی وجہ سے، قربتیں انہی کی وجہ سے، دوریاں انہی کی وجہ سے۔ ایک ہستی ہے جسے خدا نے سب کچھ بنا کر بھیجا ہے، اور وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ خدا نے ان کو کتنا کامل و مکمل بنا کر کے بھیجا، سارے انبیاء کی ساری خصوصیات کو ایک ہستی کے اندر رکھ دیا، لیکن جو انبیاء کی خصوصیات تھی وہ ہمارے نبی میں رکھا، لیکن جو میرے نبی کی خصوصیت تھی وہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ آفا کہا گردیدم، میرے زداور زیدم، بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دی گری، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گل و زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے، امید کے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، مراد نہیں جانے مراد، مراد نہیں جانے مراد، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جس میں منور کتابشیں، اللہ رے تیرے جس میں منور کتابشیں، اے جانے جہاں، جان نہیں اے جانے جہاں، اے جانے جہاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جہاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسو و والا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسو و والا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسو و والا کہوں تجھے۔ تو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کیا وہ ہستی ہے حضرت یوسف کے حسن پر چند عورتیں دیوانی ہے، اور حسن مصطفیٰ سے خدا بھی پیار کرتا ہے۔ کیا حسن سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ اندازہ فرمائے ایک ہی ہستی ہے جو مرجع ہے، جو مرکز ہے، جو مرکزوں کا مرکز ہے، جو مراکز کا مرکز ہے، بلکہ مجدد الفسانی نے تو قلم توڑ دیا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است۔ لوگوں کو توحید کی بڑی بات سوچتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم مجددی ہیں، ہم توحید جانتے ہیں۔ میں نے کہا اصلی مجددی تو وہ ہے جو مجدد صاحب کے نقش قدم پہ ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں او رب محمد است، میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں بنیاد فراہم کر رہا ہوں اپنے عنوان کے لیے، میں بنیاد فراہم کر رہا ہوں، بنیاد رکھ رہا ہوں تاکہ جو عنوان آپ نے مجھے دیا ہے اس پر کچھ گفتگو کروں۔ مجدد صاحب کا تو مسلک یہ کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں، یہ تو میں تو ناقل کی حیثیت ہے، مکتوبات کوئی اٹھا کر کے دیکھیں، بہت ٹھیکیدار بنتے ہیں لوگ، ہم مجددی ہیں۔ میں نے کہا اصل مجددی تو ہم ہیں، جو مجدد کے نقش قدم پر ہے وہی تو مجددی ہے، ورنہ ٹوپیاں سفید لگا کر بھی کوئی مجددی ہوتا ہے؟ نہ ہمارے ٹوپیوں کے کلر کی اہمیت نہیں ہے، نہ پگڑیوں کے کلر کی اہمیت ہے، ہاں تو دل کے کلر کی اہمیت ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو یاد رکھیے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات کہی مجدد صاحب نے۔ لیجئے مرشد کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور تاج الاولیاء، حضور تاج الاولیاء، ہم شبیہ مولا کائنات، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور اشرف الاولیاء، حضور تاج الاولیاء،
نبیر حضور سرکار اشرفی، نعرہ حیدری، اشرفی کا لال، اشرفی کا لال، نعرہ رسالت۔ آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات تشریف رکھے، حضور تاج الاولیاء کی آمد سب لوگ ایک بار مل کر درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اب آپ کو بھی اطمینان ہو گیا ہوگا، ہم سب کے مرشد تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور حضرت کے چہرے کی زیارت کر کے گفتگو میری سنیں، زیارت حضرت کی کریں۔ ہمارے مرشد اجازت، یادگار اسلاف، بقیت السلف، عمدۃ الخلف، اپنے بزرگوں کی یادگار حضور سیدی سرکار سید جلال الدین اشرف عرف قادری میاں مدظل اللہ العالی کی آمد ہے۔ اور اب میں چونکہ بنیاد ہی ہو رہی تھی اور آپ حضرت تشریف لے آئے، چونکہ مرشد کی موجودگی میں کوئی خطاب تو کرنا بے ادبی ہے، لیکن صرف سبق سنانے کی نیت سے، تاکہ مرشد مسکرا کر کے جو ہے وہ سند عطا فرما دیں۔ ایک بار سب مل کے اگر درود شریف پڑھنے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ قبلہ مرشد درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آپ اتنی اچھی ابھی آواز میں سب زندہ تھے، پھر شاید مرشد کے جلووں میں آپ گم ہو گئے۔ میں نے کہا درود شریف پڑھنے کے لیے تو آپ نے نہیں پڑھا یا دھیرے پڑھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 3 کا عدد پورا کر لیں، ہزاروں درود ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں گے، اپنی بگڑی بنے گی۔ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی المی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و صحبک یا سیدنا غوث جد الغوث الثقلین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ بنیاد فراہم کر دی گئی کہ جس سے بھی محبت کی جاتی ہے وہ صرف حضور کی وجہ سے، جس سے بھی نفرت کی جاتی ہے وہ صرف حضور کی وجہ سے، جس کا بھی ادب کیا جاتا ہے حضور کی وجہ سے، جس کو بھی ذلیل کیا جاتا ہے وہ صرف حضور کی وجہ سے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کوئی معاذ اللہ حضور کے خاندان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی حضور سے دشمنی کرے، اب ذرا توجہ کرنا، بنیاد فراہم کر رہا ہوں، اگر کوئی حضور کے خاندان کا فرد ہونے کا دعویٰ کرے اور حضور سے دشمنی کرے تو اس کی مذمت میں اللہ قرآن کی پوری سورت نازل فرما دیتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، اللہ اکبر۔ حضور سیدی محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا اور ہمیں بتایا کہ نسبتیں کب کام آتی ہے۔ کہتے ہیں فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ تو حضور سب کچھ ہیں، حضور ہی کی ذات سب کچھ ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر مجدد صاحب کے مکتوبات سے بات کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشرکین کے نشیمن پر اور اہل بدعت کے نشیمن پر مجدد صاحب کی ایسی بجلی ہے کہ یہ شاید قیامت تک برداشت نہ کر سکے۔ کہتے ہیں میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد وہ میرے محمد کا خدا ہے، وہ میرے محبوب کا خدا ہے۔ اس کی وجہ کیوں ہے، کیا ہے؟ مجدد صاحب تو خود بیان کر سکتے، قائل اپنے قول کی تشریح خود کر سکتا ہے، لیکن ہم نے جو ان کی بارگاہ سے خیرات حاصل کی، کیونکہ ہم لوگ جو وہ قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، رفاعی بھی ہے، صرف کہنے کے نہیں ہے، یہ سچی سندیں رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ مجدد صاحب نے کیوں کہا؟ مجدد صاحب کے کہنے کا مطلب چونکہ انہوں نے ہندوستان کی زمین پہ کہا اور ہند کی زمین پر الگ الگ خدائیت کی زبان جو ہے وہ دکان کھلی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، وہ کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، وہ کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، وہ کہہ رہا تھا میں خدا ہوں۔ اتنی دکانیں کھلی تھی کہ 3 کروڑ سے زیادہ دکانیں کھلی ہوئی تھی۔ مجدد صاحب کہتے ہیں میں کسی کو خدا نہیں مانتا، میں تو رب محمد کو خدا مانتا ہوں۔ اس لیے رب محمد کو خدا مانتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جس کا بنایا ہوا بندہ اتنا
کتنا بے مثال ہے، وہ بنانے والے خدا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ بندے کی جب شان یہ ہے، اشارے سے چاند ٹکڑے کر دیتا ہے۔ کوئی کہتے فلاں کو خدا مانو کہ انہوں نے ہمالیہ اٹھایا تھا، میں نے کہا ہمالیہ ہاتھ پہ رکھا، لیکن اللہ اکبر، ہم اس کو خدا مانتے ہیں جس نے بندہ ایسا بنایا کہ اشارہ کرنے سے زمین سے کہیں 100 بڑا گنا چاند ان کے اشارے سے ٹکڑے ہو گیا۔ اشارے سے تو کاغذ بھی ٹکڑے نہیں ہوتا، یہ اس کے بندے کی شان ہے کہ اشارے سے چاند ٹکڑے کر دیا۔ جب بندے کی قوت کا یہ عالم ہے تو ان کو بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اختیارات مصطفیٰ۔ تو اب جس سے بھی پیار ہوگا حضور، صرف حضور کی وجہ سے ہوگا۔ مکہ پیارا اس لیے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قرآن بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ اس میں مکہ ہے، اپنی مکے میں کعبہ اپنی جگہ عظمت ہے، صفا مروہ عظمت اپنی جگہ ہے، چائے زمزم عظمت اپنی جگہ ہے، ہزاروں انبیاء کے مزارات عظمت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن پیار اس لیے ہے کہ محبوب آپ اس میں چلتے پھرتے ہو۔ کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ مکہ اس لیے پیارا ہے کہ آپ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب جب تک زمین پہ قدم نہیں رکھتے، یثرب بلاؤں کا گھر، حبیب نے قدم کیا رکھ دیا، اس کو شہر شفا بنا دیا، دار الشفا بنا دیا۔ جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا، اب لوگ وہاں صرف جینے کی نہیں بلکہ مرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے، تو جو کچھ ہے سب محبوب ہے، محبوب کو سب کچھ بنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور فرمائیں، جس کو محبوب سے پیار ہوتا ہے تو محبوب کی نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ اور میں تو کہوں جو سلسلے والے لوگ ہیں، یعنی اہل سلسلہ ہیں، یعنی کوئی چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، رضوی ہے، اشرفی ہے، برکاتی ہے، مداری ہے، وارسی ہے، جو اہل سلسلہ ہیں ان کو سمجھانا آسان ہے۔ کیوں؟ محبوب کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں کتنا پیار ہوتا ہے محبوب سے، پھر بنیاد فراہم۔ ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی، ممکن ہے میں جلدی ختم کروں گا، اس لیے کہ حضرت قبلہ کی گفتگو اور نصیحتیں بھی سننی ہیں اور وقت بھی کافی زیادہ ہوا، اور میں نے کہا کہ موسم کی وجہ سے جلدی بات پوری کر دی جائے گی، لیکن آپ کے ذوق پر ہے، آپ کتنی دیر تک میرے ساتھ رہتے، اتنی بات ہے، باقی اور کوئی بات نہیں۔ غور فرمائیں، محبوب جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا یار محبوب تو پیارا ہے لیکن اس کا شعر اتنا مزہ نہیں آیا، یہ نہیں کہتا۔ وہ چور ہے، چور، عقیدے کا چور ہے، جو محبوب سے پیار کا دعویٰ کرے اس کے شہر کے اندر کیڑے نکالے، اور نہیں وہ محبوب تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی جوتیوں کو دیکھ کے مزہ نہیں آیا، نہ یہ بھی نہیں، محبوب تو بہت خوبصورت ہے اس کے لباس میں مزہ نہیں آیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ بات اب چیزیں نہیں دیکھی جاتی، محبوب سے جو چیز منسوب ہو جائے گی اس کے اندر عیب نہیں نظر آئے گا، اس لیے کہ عشق انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے، عشق انسان کو بہرا بھی کر دیتا ہے، عشق انسان کو گونگا بھی کر دیتا ہے۔ عشق کو کیسے اندھا کرتا ہے؟ محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھا کرتا ہے، محبوب کے عیب سننے سے اندھا کرتا ہے، محبوب کے عیب بیان کرنے سے گونگا کرتا ہے۔ کسی نے لیلا کو کہا ارے لیلا تیرا مجنو تو لنگڑا ہے، ارے لیلا تیرا مجنو تو لنگڑا ہے، اس نے ہنس کے کہا ظالم وہ لنگڑا نہیں ہے، وہ میرے عشق میں لہرا لہرا کر کے چلتا ہے۔ ہاں ذرا اندازہ کریں، عیب بھی خوبی بن جائیں، اگر عشق ہو محبت ہو تو عیب بھی خوبی بن جائیں۔ تو میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا تھا، ایک مرتبہ میرے اور تم سب کے مرشد فرید ملت و الدین سرکار فا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، بابا فرید کا نام یاد رکھنا، آگے کچھ بات ہو سکتا ہے وقراہت عرض کروں گا۔ بابا فرید وہ ہیں، اگر سلسلہ چشتیہ سے بابا فرید کو نکال کر کے کوئی رکھ دے تو نہ نظامیت بچتی ہے نہ صابریت بچتی ہے، سلسلہ چشتیہ کوئی چیز نہیں ہے، بابا فرید کے بغیر سلسلہ چشتیہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایسی کڑی ہے سلسلۃ الذہب کی کہ فرید الدین کے بغیر
چشتیت مکمل نہیں ہوتی، اور وہ فرد فرید ہے، وہ فرد فرید ہے۔ محبوب الہی نے اپنے ملفوظات فوائد الفواد میں بابا فرید کے لیے جو فضائل بیان کیے ہیں، بیان کروں تو یہ محفل اس کی متحمل نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے، لیکن میں یہ بات یہاں نہیں کرتا، اس لیے کہ خانقاہ کی بات جلسوں میں کرنا یہ مجھے اب اچھا نہیں لگتا۔ میرے بزرگوں نے کہا خانقاہ کی بات خانقاہ میں رکھو، جلسے کی بات جلسے میں کرو۔ اللہ اکبر۔ چونکہ مفتی منظر صاحب پٹھان آدمی ہیں، وہ یہ ہمت کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں، بابا فرید الدین گنج شکر کسی بادشاہ کے لیے کھڑے ایک دن بابا صاحب کا واز چل رہا تھا، بابا صاحب نصیحت فرما رہے تھے، ایسے میں بابا صاحب اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد بیٹھ گئے، پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے۔ سنیو، غور سے سننا، یہ چور دروازے سے جو بدعقیدگی آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے بزرگوں کو بھول گئے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو بھول گئے۔ بابا فرید بار بار اٹھتے بیٹھتے، اٹھتے بیٹھتے، اٹھتے بیٹھتے۔ کسی نے کہا مرشد یہ بار بار واز چھوڑ کر، واز بابا فرید کا واز، میرا آپ کا نہیں، بابا فرید کی محفل، فرید ملت والدین۔ بابا فرید الدین وہ ہستی جس کی تعریف غریب نواز کرے۔ سرکار غریب نواز نے کہا بابا قطب ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا۔ غور فرمائیں، حضرت غریب نواز کہتے ہیں قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا معین الدین میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں قطب الدین کو پیش کر دوں گا۔ اور بابا قطب کہتے ہیں جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لایا ہے تو میں فرید الدین کو پیش کر دوں گا۔ غور فرمائیں، یہ وہ لوگ ہیں بابا فرید۔ بابا فرید سے کہا اٹھتے بیٹھتے کیوں ہے بابا صاحب، بات تو بتائیں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا، چونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوں دروازے کی طرف رک کر کے، وہ گلی کے اندر ایک کتا آ جا کر رہا ہے۔ یہ بدعتی لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، نہ رافضی کے بس کا اس کو سمجھنا، نہ ناصبی کے بس کا ہے، ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ میں تو صرف سنیوں سے خطاب کرنے کے لیے آیا، بس یہ تو محبت کی باتیں محبت والی لوگ جانتے ہیں۔ لوگ کہیں گے اے کتے کے لیے کھڑے ہوئے، میں نے کہا کتا پن چھوڑو، کتا کیا ہے ذرا عشق کی نظر سے دیکھو تو کتا سمجھ میں آتا ہے۔ میں کوئی غصے میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بابا فرید فرماتے ہیں کہ وہ کتا گلی میں آ جا رہا ہے، میں اس کو دروازے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کتے کی کیا خاصیت ہے؟ کہ میرے پیر و مرشد قطب الاقطاب حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ کی گلی میں ایک کتا رہتا ہے، وہ کتا دلی میں رہتا ہے، یہ کتا پاک پٹن میں ہے۔ ذرا غور کریں، اور کپڑا پکڑ کر صرف مرید ہونے سے کچھ نہیں چلتا جب تک کہ مریدی کے آداب نہ ہو۔ اور اب تو تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ ہر مقرر سے مرید ہوتے ہو، ایک ایک آدمی کے 10 پیر ہیں۔ یہ حالات ہو گئے، یہ ہے ہنسنے کی بات نہیں، جس کی تقریر اچھی لگی اس کا کپڑا پکڑ لیا ہے، جس کی، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ یہ پورا مجمع پڑھ لیا، پورا مجمع پڑھ لیا۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ روز پیر بدلتے، کپڑے کم بدلتے، پیر زیادہ بدلتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی نہیں۔ یک گیر محکم بگیر، ایک در پکڑو مضبوط پکڑو، دو پیرا کچھ نہیں پاتا، دو پیرا کچھ نہیں پاتا۔ اگر اور پھر تو یہ مشورہ دیتا ہوں، مرید ہونا ہے تو خوب پہلے چیک کر کے ٹھوک بجا کے دیکھ لو، اور مرید ہونے کے بعد پھر آنکھیں بند کر لو، بس اتنی۔ لیکن ایک بات یہ بھی عرض کروں، آج پیروں کے لباس میں بہت بدعقیدہ گھوم رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی بات نہیں ماننا، بلکہ اگر مرید ہی ہونا ہے تو ایسوں سے ہونا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اشرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرید بھی ہونا تو ایسوں سے ہونا ہے، ہاں، کہ جن کے عقیدوں میں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہاں، جن کے عقیدوں کو بھی جو ہے وہ 800 سال سے یہ خانقاہ عقیدے کی رہنمائی کر رہی ہے۔ جب خانقاہوں پر اندھیرا چھا رہا تھا رافضیت کا، اسی وقت کچوچا شریف کی خانقاہ سے آواز آ رہی تھی مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، اور فضیلت کے وہ جامع نبوت کے سوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں اسی لیے ابو بکر کی فضیلت ہم نہیں پڑھتے، میں نے کہا سید ہی ابو بکر صدیق کی فضیلت پڑھ سکتا ہے۔ نعرہ رسالت، فیضان حضور
मुहद्दिस आज़म हिंद। बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि सैयद दो किस्म के हैं। एक सैयद वो है जिसको अल्लाह ने सैयद बनाया, एक सैयद वो है जिसको मुल्ला लोग सैयद बनाते हैं। हम मुल्ला लोग के बनाए हुए सैयद को नहीं मानते, हम अल्लाह के बनाए हुए सैयद को मानते हैं। और मुल्ला का बनाया हुआ सैयद तो खुद लानती है, ना शफाअत उसके लिए है, ना इबादत उसकी कबूल है। हाँ, इसलिए मुल्ला के बनाने से नहीं बनना, अल्लाह के बनाए हुए सैयदों के दामन पकड़कर। अरे भाई, मुल्ला का बनाया हुआ सैयद से बहुत अच्छा है ना कि अल्लाह के बनाए हुए सैयद की गुलामी कर लो ना। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। आजकल ये भी चल रहा है, बहुत चल रहा है। आप लोग कहते हैं मुझे क्या आप मुल्ला किसको कहते हैं? मैंने कहा सुन्नी को नहीं कहता, बाकी सबको कहता हूँ। हाँ, इतनी सी बात है बस। तो जो आपकी बात दूर निकल रही है, बात दूर निकल रही है, तवज्जो फरमाए। हाँ, जो मुल्ला की बनाने से सैयद बनेगा वो सोएगा तो भी उस पे अल्लाह की लानत है। उसकी ना नमाज कबूल है, ना इबादत कबूल है, ना उसका रोजा कबूल है। हुजूर उससे नाराज हैं, इसलिए कि दूसरे का बेटा आपको अब्बा कहे तो आप पर क्या लाजिम आता है? तो दूसरे का बेटा हुजूर को माज़अल्लाह अपना जद कहे तो फिर बात क्या है? लोगों को इसमें भी खौफ करना चाहिए। हाथ चुमवाना कोई चीज नहीं, नजराने लेना कोई चीज नहीं। लोग तो नजराने नचनियों को भी देते हैं। हाँ, अगर इसके लिए लोग नसब बदलते तो उनको ख्याल करना चाहिए। बात दूर जा रही। अर्ज ये कर रहा था, सरकार फदीद मिल्लत व दीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, मैं खड़ा क्यों होता हूं ये पूछने वालों, मेरे पीर की गली में कुत्ता रहता है, मेहरौली शरीफ में उसी रंग का कुत्ता, वो कुत्ता नहीं, उसी रंग का कुत्ता मेरे सामने आता जाता है। इस कुत्ते को उस कुत्ते के रंग से निस्बत है, सिर्फ ये मेरे पीर की गली के कुत्ते से रंग मुशाबे रखता है। इस निस्बत की वजह से उठ करके खड़ा हो जाता हूं, बाकी बात कुछ नहीं है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हक फरीद। देखो भैया, तो नारा नहीं लगे कोई जरूरत नहीं नारे की, और अगर लगे तो फिर मर्दों की तरह, सुन्नी मर्दों की तरह लगे। हक फरीद, हाथों को बुलंद करके हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। जब बाबा फरीद पीर की गली के कुत्ते के रंग का इतना एहतराम करते थे, तो पीर के एहतराम का आलम क्या होगा? और जो पीर का इतना एहतराम करता है, फिर वो रसूलुल्लाह का एहतराम कितना करता होगा? है पीर की गली के कुत्ते से निस्बत का इतना एहतराम हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, आल व असहाब की अजमत पर जलसा रखने वालों, वहां तो बाबा फरीद कुत्ते के रंग की निस्बत की वजह से ताजीम कर रहे हैं। ये ना देखा कुत्ता है, ये देखा मेरे मुर्शिद के कुत्ते की। वो मुर्शिद कभी पाला हुआ ना था, मुर्शिद की गली में रहता था। भाई, मुर्शिद ने कब कुत्ता पालना है? जो मुर्शिद होगा वह कब कुत्ता पालेगा? और मुर्शिद से सच्चे वाबस्तगान भी कुत्ते नहीं पालते। हाँ, ये और बात है कि आप कुत्तों को बिस्तर में लेके सोते हो और माँ बाप की खटिया बाहर फेंकते हो। आप कोई मुर्शिद वाले नहीं हो। बिल्लियों के लिए ऑनलाइन खाना मंगाते हो और माँ को तरसा दिया खाने के लिए। कोई मुर्शिद वाले, जिसको मुर्शिद नसीब होता है वो कुत्तों को दिल नहीं देता, वो तो माँ बाप पे कुर्बान होता है। हजरत उवैस करनी को मुर्शिद नसीब हुआ था, पूरी जिंदगी माँ की खिदमत पे गुजार दी, हत्ता कि मुर्शिद की जियारत के लिए भी नहीं गए। जानते थे कि मुर्शिद की जियारत से बढ़कर माँ बाप की खिदमत इसलिए है कि मुर्शिद ही ने हुक्म दिया है कि जिससे माँ बाप राजी है उससे अल्लाह भी राजी है। हाँ, तो बहरहाल सरकार बाबा फरीद ने कुत्ते को क्यों उसकी ताजीम दी? मुर्शिद की गली के कुत्ते के रंग से निस्बत थी। अब मुझे बताएं, जब पीर की गली के कुत्ते का इतना एहतराम है, तो नबी के आल व असहाब का कितना एहतराम होगा इस्लाम में? आज जो बेफैज हो गए ना, कहां किधर पीर के गली का कुत्ता और कहां वो रसूल जिसका दरबान जिब्रील आजम है। हाँ, तेरे दर का दरबान है जिब्रील आजम, तेरा मदह खां हर रसूल वली है,
حضور جس کے دروازے کی دربانی کرے، حضرت جبریل جس کے دروازے کی دربانی کرے وہ حضور کی چوکھٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیے مسلمانوں، اللہ اکبر، اب ان آل و اصحاب کے لیے ہمارے دل اگر چھوٹے ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے، کہیں نہ کہیں ایمان کا طوطا اڑ رہا ہے۔ اور پھر کتے میں کیا خصوصیت ہے بھائی؟ صرف نسبت کی وجہ سے پیار کیا گیا، لیکن جب ہم آل و اصحاب کو دیکھتے ہیں، حالانکہ میں ملانے کے لیے قطن نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے میں روشنی لینا چاہتا ہوں بابا فرید کے در سے۔ اب ذرا غور سے سننا، نبی کا وہ خاندان، اللہ اکبر، نبی کے اصحاب بھی اور نبی کی آل بھی، کسی نبی کے اصحاب میرے نبی کے اصحاب کے برابر نہیں ہے، اور کسی نبی کی آل میرے نبی کی آل کے برابر نہیں ہے، مگر وہ جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اب ذرا دھیان سے سننا، نبی کا خاندان کون ہے، نبی کا خاندان کون سا ہے؟ بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے ہی لگا ہوں۔ اللہ بات پھیلائی نہیں جا سکتی۔ دیکھو، جو بندہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا خون لے کر کے پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ جس خاندان سے ہے، اگر آپ پٹھان ہیں تو برا نہیں ماننا، آپ قابل تعظیم ہے، اسلام میں سب قابل تعظیم ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، لیکن اگر آپ پٹھان ہیں تو آپ کے وجود میں پٹھانوں کا خون ہے، اگر آپ شیخ ہیں تو آپ کے وجود میں شیخوں کا خون ہے، اگر آپ انصاری ہیں تو آپ کے وجود میں انصاری کا خون ہے، یہی ہے نسب، اسی کو کہتے ہیں، وہ خون لے کر آدمی پیدا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو نبی کا خاندان ہے ان لوگوں کو کس خون سے پیدا کیا گیا ہے؟ نبی کا خاندان نبی کے خون سے پیدا ہوا، یعنی اگر آج رسول اللہ کا وہی خون جو مدینہ منورہ میں صحابہ نے دیکھا تھا، اگر اس خون کا عکس جمیل دیکھنا ہو تو رسول اللہ کے خاندان میں دیکھ لو۔ اب حضور کے خون کی شان کیا ہے؟ امام اہل سنت، میں پھر اپنے امام کا سہارا لے کر کے آپ کو سمجھاؤں گا، امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خیر الرسل کے خون سے جن کا خمیر گوندا گیا ہے، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، نبی کے خون سے بنی ہے سیدہ فاطمہ، نبی کے خون سے بنے حسنین کریمین، نبی کا خون، علی کا خون ایک ایک خون ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب لوگ الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہے، میں اور علی ایک درخت کی دو شاخوں کا نام ہے، یعنی ہماری اصل ایک ہے، ہماری نسل ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کے خون پر ایک بات کر دوں اگر آپ سن لیں تو، حضور کا خون کیا؟ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک آل رسول کس کے خون سے بنے؟ میں افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف فضائل پڑھ رہا ہوں، ہاں، کیونکہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کے عقیدے کے پابند ہیں۔ فضائل الگ چیز ہے، افضلیت الگ چیز ہے، اس کا خیال کرنا۔ اور جب تک افضلیت اور فضائل میں فرق نہیں کرو گے، جہالت کی وادیوں میں ایسی بھٹکتے رہو گے۔ ہاں، تو آقا علی مختصر کر رہا ہوں، لمبی نہیں، کیونکہ وہ واقعہ بھی مختصر کروں گا مفہوم کے طور پہ۔ حضور علیہ السلام نے حجامہ کروایا سمجھانے کے لیے، کٹورے میں خون نکلا، خون رکھ دیا گیا۔ ہاں، اس کے بعد میرے آقا کے ایک صحابی آئے، آقا نے فرمایا یہ خون لے جا کر ایسی جگہ ڈال دو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ وہ صحابی لے گئے اور ادھر ادھر دیکھا، سوچا ہوگا آج جہاں بستی نہیں ہے کیا ضروری ہے کہ کل بھی بستی نہ ہو؟ بہت سا ایسی جگہ نا، ہم نے کبھی جنگل دیکھا تھا آج وہاں پر بستی ہے، اور کبھی بستی دیکھا تھا آج وہاں ویرانہ ہے، ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہاں کل بستی بنے گی تو پیر کسی کا پڑ سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، صحابی تھے صحابی، انہوں نے وہ کٹورا لیا اور گٹ گٹ خون پی لیا، اور پی کر کے جب واپس آئے تو حضور نے پوچھا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ خون ایسی جگہ ڈال دیا ہے قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑنے والا۔ اور سرکار نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ پی لیا۔ سارے مسلک شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، 73 فرقے اگر ہو گئے سب، تو سب اس پہ متفق ہے کہ خون جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اور خون کا کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی نص سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے نزدیک خون کیا ہے؟ ناپاک ہے، اور خون کیا ہے؟ حرام ہے، خون نہیں کھا سکتے، خون نہیں پی سکتے۔ سورۃ المائدہ کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم الدم، تم پر حرام کیا ہے؟
کوئی کتنا واضح حکم ہے نا، تم پہ حرام کیا ہے، خون حرام، سب کا خون حرام ہے تم پہ، یہ سب کا خون۔ رسول اللہ کے صحابی وہ خون پیتے ہیں اور پینے کے بعد جو ہے اللہ اکبر آتے ہیں، حضور نے تو نے خون پی لیا، جی یا رسول اللہ۔ آپ آقا نے نہیں کہا اور تو نے حرام کام کیا توبہ کر، نہ، حضور کیا فرماتے ہیں، جا اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ ذرا توجہ فرمائیں، میں ہر دو جملے پہ یہ نہیں کہوں گا ککشی اور گرد نواز سے آنے والوں کو کہ بولو سبحان اللہ، نہیں، میں چندے والا آدمی نہیں، لیکن یہ عشق کی بات ہے، ذرا غور تو کریں۔ ایک کٹورا خون پینے پہ سرکار فرما رہے ہیں جا تجھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ کیا سمجھے اس سے؟ مطلب یہ کہ تو جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں جانے کے لیے کچھ شرطیں، نمبر 1 ایمان پر خاتمہ ہوگا تو جنت میں جائے گا، نمبر 2 ہر ایمان پر خاتمہ ہونے والا ڈائریکٹ جنت میں نہیں جاتا، اس لیے کہ اگر غیبت کی ہوگی تو جہنم میں جا کر کے پھر جنت میں جائے گا، چغلی کی ہوگی تو جہنم میں جا کے پھر جنت میں جائے گا، خطائیں کی ہوگی تو جہنم میں جا کے پھر جنت میں جائے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں جا تجھ پر جہنم حرام ہو گئی، تو جنتی ہے، یعنی تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ یعنی ایک کٹورا خون صحابی کے پیٹ میں چلا جائے تو حضور کتنی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں۔ نمبر 1 بشارت کہ تو کفر پہ نہیں مرے گا، تو ایمان پر دنیا سے جائے گا، تو غیبت نہیں کرے گا، غیبت سے محفوظ ہو گیا، چغلی نہیں کرے گا، چغلی سے محفوظ ہو گیا، حرام کام نہیں کرے گا، حرام کام سے محفوظ ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں جس کے پیٹ میں ایک کٹورا خون جاتا ہے اس کی حفاظت کا اتنا انتظام کر دیا جاتا ہے، جس سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری خاتون جنت خاتون قیامت ام الحسنین بدائے مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا پورا وجود خون رسول سے بنا ہے۔ ایک کٹورے خون کے لیے حفاظت کا یہ عالم ہے جو سردار سر خون رسول سے ہے، اس کی حفاظت کا عالم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ۔ یہ حضور کی آل جس کو اصل سید ہونے کا شرف حاصل، سارے سید نسل سید ہے، سیدہ فاطمہ اصلی نہیں اصل سید ہے، سیدوں کی اصل ہے۔ وہ دو ہستی ہے جسے سیدوں کی اصل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نمبر 1 تو سیدہ فاطمہ ہے اور ایک ان کے شوہر علی مرتضی ہے، جو مولا علی کو خارج کرتے ہیں اصل سید کی فہرست سے۔ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی نسل کی اصل ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، امام احمد رضا محدث بریلی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں علی کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل نسل صفا۔ واہ 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 واہ، اگر علی اصل نہیں ہے تو پھر کون اصل ہے؟ اور امام اہل سنت کہتے ہیں نا اصل نسل صفا۔ مجھے تو اس کے لیے ٹائم چاہیے لیکن وقت نہیں ہے، مرشد کا بیان ہونا ہے، لیکن توجہ کریں، اصل یہ ایم پی راجستھان میں شعر سمجھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن مرشد کے فیض سے آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کی نسل کوئی ہے ان کی طرح؟ نہ۔ اب آپ کو جواب نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اور آتا ہے تو آپ ٹھنڈی کا شکار ہے، اور ٹھنڈی میں مولا علی کی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ مولا علی کا ذکر تو نعرہ حیدری، اوہ علی والو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ نبی کی نسل جس کے برابر کوئی نہیں۔ چلیے میں بریلی کے اعلیٰ حضرت سے بھی بات کر رہا تھا تو کچوچا کے اعلیٰ حضرت سے بھی بات کر کوئی ہو عالم ہو، کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر۔ یہ نبی کی نسل ہے، توجہ نسل ہے۔ اب اس نسل کی اصل، جب نسل کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو اس کی اصل ہے، اور نسل اور اصل میں فرق ہے۔ ہاں، نسل کہتے ہیں پتا، ٹہنی، درخت، تنا، یہ نسل ہے، اور اصل اندر ہے۔ ایک کوئلی میں پورا درخت سمٹ آتا ہے،
بس بات ہو گئی. ایک بیج میں اگرچہ بچوں کو نظر نہ آئے، مفکر جانتا ہے کہ بیج میں پورا درخت موجود ہے. ہاں، اس لیے کہ کسان بیج کو اسی لیے اندر ڈالتا ہے کہ یہ چھپے گا تو پورا درخت باہر آئے گا، وہ پھلے گا پھولے گا، اور جب درخت سمٹ جائے گا تو یہی بیج بن جائے گا. تو بیج کو اصل کہتے ہیں. پورے درخت کو، بولو بھائی، پورے درخت کو اگر میں سمجھا سکا، اللہ کرے میری مغفرت ہو میری نسلوں کی. پورا درخت نسل، بیج ہے اس کی، کوئی بیج ہو، بیج ہے اس کی، اس میں پھول بھی سمٹ آیا، تنا بھی سمٹ آیا، ٹہنی بھی سمٹ آئی، پتا بھی سمٹ آیا، سب سمٹ آ گیا، اس کو کہتے ہیں بیج یعنی اصل. اب امام احمد رضا کہہ رہے ہیں نبی کی پوری نسل. نسل کون ہے نبی کی؟ حسن مجتبی، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، حضرت تقی، حضرت نقی، حسن عسکری، امام مہدی، غوث اعظم، غریب نواز، محبوب الہی، حضرت مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی، شیخ رفاعی، صابر کلیری، یہ سب نسل ہے. نسل کوئی پھول ہے، کوئی پتی ہے، کوئی تنا ہے، کوئی ٹہنی ہے. لیکن یاد رکھیں نسل کو دیکھ کر عقل حیران ہے کہ جو اپنا جنازہ خود پڑھاتا ہے اس کو صابر کلیر کہتے ہیں. لوگوں نے کہا حیران ہے، سمجھ میں نہیں آتا. جو اللہ کے لیے تخت کو لات مار کر کے ہندوستان کی زمین کے جوجہ مقدسہ کو روحانیت کی راجدھانی بنا دیتا ہے اور 70,000 لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے. اور جو 90 لاکھ کو ایمان دیتا ہے وہ غریب نواز علی کا بیٹا ہے. جس کا واز سننے کے لیے حضرت خضر زمین پر آ جاتے ہیں وہ علی کا بیٹا غوث اعظم ہے. جو ملک بسم اللہ کہہ کے ٹھوکر لگاتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کو علی کا بیٹا غوث اعظم کہتے ہیں. جو خسرو کے سر پہ چادر رکھ کر عرش کی سیر کرا دیتا ہے، نمی دانم سے منزل بوجھ شب جائے کے من بودم، باہر سورخ سے بسمل بوجھ شب جائے کے من بودم، پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بوجھ شب جائے کے من بودم. خدا خود میرے مجلس، خدا خود میرے مجلس، خدا خود میرے مجلس، بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم. اللہ اکبر. وہ نظام الدین محبوب الہی علی کا بیٹا ہے جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے. وہ امام مہدی بھی علی کا بیٹا ہے. اب بتاؤ پورا درخت اصل سے ہے اور اصل میں ہی سمٹ آتا ہے تو پتا چلا حسن سے لے کر مہدی تک سارے سیدوں کا علم، سارے سیدوں کا تقوی، سارے سیدوں کا علم، سارے سیدوں کا تقوی، سارے سیدوں کی کرامت، سارے سیدوں کی امامت، سارے سیدوں کی قیادت، سارے سیدوں کی سیادت، سارے سیدوں کے علوم، سارے سیدوں کی یاد، سیدوں کا ساری فضیلتیں سمٹ کر اگر ایک ہستی میں جمع ہوتی ہے تو اسی کو علی بن ابو طالب. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان مصطفیٰ. حیدر 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 حیدر. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدر حیدر. لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں کہتا ہوں جو سمجھ میں آئے وہ علی ہو نہیں سکتا. واہ 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 واہ. وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ بھی میں امام احمد رضا سے سمجھا. بات. وہ کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. تھوڑا دور سے آنے کی میری عادت ہے. تیرا ذرہ جاؤ شیر گھر جا کے سمجھنا. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. غوث پاک کی نالین سے جو ذرہ لگ جاتا ہے وہ کامل چاند بن جاتا ہے، بدر کامل.
یہ نالین سے لگنے والے ذرے کا حال ہے. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. یا غوث جو آپ کا قطرہ ہے نا وہ سمندر کو بھیگ دیتا ہے. اب سب کی تشریح تھوڑی کروں گا. قطرہ بتا دوں کیا ہے قطرہ؟ اگر خطرہ نہ ہو تو قطرہ بتاؤں قطرہ. ایک مرتبہ غوث پاک کو ایک شہزادہ وضو کرا رہا ہے اور وضو کراتے ہوئے پوچھا مرشد آب حیات کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مرشد آب حیات کسے کہتے ہیں؟ کہا پیے گا پیے گا. کہا کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ لے ناخنوں سے جو ٹپک رہا یہی ہے تیرے لیے آب حیات ہے. اور چند قطرے پلا دیا تو سینکڑوں سال کی عمر عطا کر دی. اسی پینے والے کو سید شاہ منور الہ آبادی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا, جس کے قطروں سے آب حیات نکلے. ذرا غور فرمایا اسے غوث اعظم کہتے ہیں. تشریح نہیں ہو سکتی. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. اور آگے دوسری منقبت سے بھی 2 مصرے لے لوں. جو تیرا طفل ہے, طفل کہتے ہیں بچے کو. لوگ غوث پاک کے بچوں سے لڑتے بھی اور یا غوث بھی کہتے ہیں. امام احمد رضا کے مسلک میں کیا ہے؟ اولاد غوث اعظم کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے ناقص نہیں کامل ہے یا غوث. یعنی غوث پاک کے گھر میں پہلے دن کا پیدا ہوا بچہ بھی کامل ولی ہوتا ہے. یہ حضرت کا نہیں, یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے. یہ اعلیٰ کا. جلدی جلدی پڑھ لیں. جو تیرا طفل ہے کامل یا غوث, طفیلی کا لقب واصل یا غوث. یعنی یہ لقب ہی جو ہے نا واصل ہونے کے لیے کافی ہے. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث, تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. تو جو تیرا طفل ہے کامل یا غوث, جو تیرا طفل ہے کامل یا غوث, طفیلی کا لقب واصل یا غوث. پھر کہتے کوئی سالک ہو یا واصل یا غوث. کوئی سالک کہتے ولی ولایت کے راستے پہ چلنے والا, اور واصل کہتے ولی بن جانے والا. کہتے ہیں جو کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث, ارے وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. وہ کچھ بھی ہے تیرا بھکاری ہے تجھ سے مانگنے والا ہے. وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. اور کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا مولانا منظر مفتی صاحب, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث, غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر, یہ طبقہ مجمل الفاظل ہے یا غوث. الوہیت ایک احمد نے نہ پائی, نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث. سب یا غوث کرتے کرتے آتے ہیں اور آخری میں کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو, اور تیرے باپ کی اہمیت کو وہ کیا جانے گا, وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, فیضان مخدوم سمنا. ابھی ملا غوث پاک کو نہیں سمجھ پایا, ناسبی اور غرابزی غوث پاک کو نہیں سمجھا. ان کے 11 نمبر کے اوپر کے ابا کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ پھر علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا جو سمجھ میں وہ علی ہوتا ہی نہیں نا. اب یہاں رافضیوں کو بھی سمجھانا ہوگا, کیونکہ آل کے ساتھ اصحاب بھی ہے نا, اور ہم دونوں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں. بس 2 جملے توجہ فرمائیں. جب بڑا آدمی کسی کو اپنا امام مان لے تو اس کے ماننے والے کہتے ہیں اب ہمیں کردار دیکھنا ہی نہیں. مثال کے طور پہ اگر حضور قادری میاں شاگل امام کے پیچھے, سید کے پیچھے اگر نماز پڑھ لیں ایک بار کی, تو لوگ کہیں گے یار شاگل کیریکٹر لیس ہو ہی نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہا میرا پیر جو قادری میاں ہے نا, میرا پیر جو قادری میاں ہے نا, وہ صرف جسم نہیں دیکھتا, کپڑے نہیں دیکھتا. اگر کسی کے پیچھے میرا مرشد کھڑا ہے تو اس کا دل بھی دیکھ رہا ہے, اس کا حال بھی دیکھ رہا ہے, اس کا مستقبل بھی دیکھ رہا ہے, اس کا ماضی بھی دیکھ رہا ہے. یہ پیر کی بات ہوتی ہے. توجہ, بس بات پوری ہو گئی مسلمانوں. اللہ اکبر. قادری میاں جس کے پیچھے نماز پڑھنے, اس سے مستند امام آپ ان کے مرید کس کو مانیں گے؟ اور اگر سرکار کلام کس کے پیچھے نماز پڑھنے, پھر اس کے بعد بات بھی کچھ اور ہے. محدث اعظم پڑھے بات
بات کچھ اور ہے. اور پھر اگر شیخ المشائخ ہم شبیہ غوث اعظم حضور اشرفی میاں کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. اور اگر غریب نواز کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر بات اور اوپر جاتی ہے. اور جب غوث اعظم کسی کو اپنا امام بنا کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو قادری کہیں گے ہم کچھ نہیں دیکھتے, مرشد نے جس کو امام مانا وہ ہمارا امام ہے, جو مرشد کا امام ہے, کیونکہ ہم چٹنگ باز لوگ نہیں. جس کو مرشد امام کہتے اس کی امامت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اب سنیوں بتاؤ, غوث پاک جس کو امام مانے اس کے مثل کوئی امام نہیں ہو سکتا. غریب نواز جس کے پیچھے کھڑے ہو جائے اس کی طرح کوئی امام نہیں ہو سکتا. شیخ المشائخ ہم شبیہ غوث جیلا اشرفی میاں جس کو اپنا امام بنا لے نماز میں اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. تو علی مرتضیٰ نے 2.5 سال تک 5 وقت کی نمازوں میں جس کو اپنا امام مانا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, بعد نبی خیر البشر. واہ واہ. میرا مرشد کسی کے پیچھے نماز پڑھ لے, میں اس میں کیڑے نکالوں تو اس میں نہیں نکال رہا ہوں, مرشد کے کردار میں کیڑے نکال رہا ہوں. تو جس کو علی مرتضیٰ نے 1-2 نماز میں نہیں 2.5 سال تک جس کے پیچھے نماز ادا کر کا, پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کے پیچھے 2.5 سال کچھ ہوتے ہیں. رابضی چور کہتا ہے وہ تو تقیہ تھا. میں نے کہا باپ نے تقیہ کیا, بیٹا بھی تقیہ کر لیتا تو کربلا کیوں ہوتی ہے؟ تقیہ تیرا مذہب ہو سکتا ہے, تقیہ علی کا مذہب نہیں ہے. تقیہ بزدل لوگ کرتے ہیں, تقیہ بہادر لوگ نہیں کرتے. اور ہمارے عقیدے میں علی اور بہادر ایک ہستی کے 2 نام ہیں. اگر کائنات میں علی بہادر نہیں ہے تو اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں کوئی بہادر نہیں ہو سکتا ہے. آبروئے بہادری کو علی کہتے ہیں, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جب تک مائیں علی علی کہہ کے دودھ پلاتی تھی تب تک مسلمانوں کے گھر میں کوئی بزدل پیدا نہیں ہوا. ٹیپو سلطان جیسا بہادر اسی ماں کے پیٹ سے آیا جس نے علی علی کہہ کر کے دودھ پلایا. آپ حضرت معاذ میاں سے سیدی کفایت علی کافی کا کلام سن رہے تھے جس نے پاسے کی پھندے کو چوم کر کے نعت لکھی. ایسا بہادر علی والا ہی ہو سکتا ہے. فضل خیر آبادی جیسا بہادر علی والا ہی ہوا. اللہ اکبر. جب تک ذکر علی تھا تب تک تمہارے گھر میں بہادر پیدا ہوتے تھے. جب سے تم نے ذکر علی چھوڑ کر ہیرو ہیروائن کا ذکر کیا, اداکاروں کا اداکاراؤں کا ذکر کیا, تمہارے گھر میں بزدل, زانی, شرابی اور بزدل پیدا ہونے, چوہے سے ڈرنے والے, بلی سے ڈرنے والے, کتے سے ڈرنے والے, چپکلی سے ڈرنے والے. لیکن جب تک کہ تم علی کا ذکر کرتے ہاں, اور ہم علی پاک کا ذکر اصحاب رسول کو دل میں بسا کر کرتے ہیں. تو مولا علی تقیہ باز ہستی کا نام نہیں ہے. اس لیے کہ میں گالی نہیں دے رہا ہوں, اگر شیعہ حضرات یہاں آئے تو میں ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں, ایک تمہارا علی ہے, آتے ہیں یوٹیوب پہ بھی سنیے. اندھیرے میں بیٹھ کے سننے والوں کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے. نازبی بھی سنتے ہیں, رابضی بھی سنتے ہیں, پھر اس کے بعد منہ بھی چڑھاتے ہیں. میں نے کہا پھر سنتے کیوں جب ہضم نہیں ہوتا؟ وہ چیز نہ کھایا کرو جس سے الٹی ہو جاتی ہے, نہ کرو, نہ سنو, اس لیے کہ تمہارے بس کی چیزیں نہیں ہیں. ہم سنیوں کا نصیب ہے, جب ہم صحابہ پڑھتے ہیں تو بھی بے باکی سے پڑھتے ہیں, اور اہل بیت بھی پڑھتے ہیں تو بے باکی سے پڑھتے ہیں, کیونکہ ہم تمہیں دکھانے کے لیے اور لفافے کا وزن بڑھانے کے لیے نہیں پڑھتے, ہم تو یار کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی دھوس نہ دیا کرے کہ یہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاؤ. ہم نے کہا ہم سب ہیں, جاؤ. ہاں ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی اور اہل بیت کا دامن بھی. توجہ فرمائیں, غور کیجئے. رابضی کہتا ہے دو علی ہے, 2 علی دنیا میں, 2 علی. علماء کی توجہ, ایک رافضیوں کا علی ہے اور ایک سنیوں کا علی ہے. بس اگر بات سمجھ میں آ گئی. رافضیوں کا علی وہ ہے جو حضور کے وصال کے بعد کمرے میں چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. یہ رافضیوں کا, ان کی کتاب میں لکھا ہے, وہ برا نہیں مانے, اگر وہ چاہیں گے تو میں پیش کر دوں گا. میں نہیں جاؤں گا اگلے پروگرام میں, بتا کر ہی جاؤں گا کتاب, ٹھیک ہے. یہ رافضیوں کا علی کمرے میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے.
پھر اس کو رسی میں باندھ کے لایا جاتا ہے، یہ رابضیوں کا علی ہے، پھر اس کو رسی میں باندھ کے لایا جاتا ہے، ہتکڑیاں ڈالی جاتی ہے اور کھینچ کر کہا جاتا ہے چل بیعت کر، اور وہ ڈر کے مارے تقیہ کرتے بیعت کرتا ہے، یہ رابضیوں کا علی، اور ہم سنیوں کا علی۔ حیدر 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 فرق کیا ہے؟ میں نے کہا جب 6 مہینے کے ننھے علی اصغر سے، علی اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا علی، جب چھوٹے علی کو حکومت نہ جھکا سکی، 6 مہینے کے علی کو حکومت جھکا نہ سکی ڈرا کر، جب نسل علی کو ڈرا کر بیعت نہ لی گئی، تو جو اصلی علی تھا اس کو ڈرا کر کے لوگ کیسے بیعت لے سکتے تھے؟ ہمارا تو ایمان ہے دنیا میں وہ کوئی زنجیر اور رسی ہی پیدا نہیں ہوئی جو علی کے ہاتھوں میں آ سکے۔ علی کے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور تمہارے عقیدے میں کوئی ہوگا جس کو تم نے کوئی اور نام دے دیا، ہم سنیوں کے عقیدے کا علی اتنا مضبوط ہے، علی جس کو گھور لیتا ہے نا اس کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ علی اس بہادر کا نام ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سن لیجیے، کہتے ہیں اصل نسل صفا، وہیں پہ بات، اصل نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں، یہ بھی سن لیں، کوئی دوست میں سنی ایسا نہیں کہتے، میں سنیوں سے مخاطب ہی نہیں ہوں اس معاملے میں، میں رافضی اور ناسبیوں سے، کچھ لوگ اپنے اوپر زبردستی جاتا ہوا تیر لے کر کھونچتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے، ہاں تو آپ کو میں کسی سنی کو نہیں کہا، اللہ کی قسم کسی سنی کو نہیں کہا، لعنت اللہ علی الکاذبین، میرا کوئی سنی کو میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، سن لی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناسبی اور رافضی دونوں کی بات، رافضی کی تو بات ہوگی، ناسبی کہتا ہے زیادہ علی علی مت کرو بگڑ جاؤ گے۔ میں نے کہا امام احمد رضا ہمارے سنیوں کے امام نے ہمیں بتایا، اور وہ بھی اپنے گھر سے نہیں بتایا، 1450 سال کی تاریخ کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے کہا اصل نسل صفا، اتنا تو سمجھ میں آ گیا۔ اب کہتے وجہ وصل خدا، یعنی علی وہ ہے جس سے خدا ملتا ہے، جب تک علی نہیں ملتے تب تک خدا نہیں ملتا، تو جس کو خدا ملتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، اسی لیے نہ رافضیوں میں ولی ہوتا ہے نہ ناسبیوں میں ولی ہوتا ہے، ولی صرف علی علی کہنے والوں ہی میں ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یار رافضی بھی تو علی علی کرتا ہے، میں نے کہا وہ سیاست کرتا ہے، دل میں صحابہ کا بغض رکھ کے علی علی کرتا ہے، اور سنی علی علی کرتا ہے تو 4 یاروں کو دل میں رکھ کر کے علی علی کرتا ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے نعرہ حیدر لگانے میں کبھی شرمایا نہ کرو، کسی کے منہ اترنے سے ہم یہ نعرہ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ جب تک علی علی نہیں کرتا تب تک ولی ولی نہیں بنتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ملا کہتا ہے علی کا ذکر نہ کرو، توجہ، ملا کہتا ہے علی کا ذکر نہ کرو، اور امی کہتی ہے ذکر علی کرنا عبادت ہے، تو امی کی مانیں گے ملا کی مانیں؟ آپ کہیں کون سی امی کہتی ہے؟ میں نے کہا وہ امی کہتی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ امی کہتی ہے جس کے لیے سورہ نور نازل ہوتی ہے، وہ امی کہتی ہے جس کی طہارت کا اعلان قرآن کرتا ہے۔ ان کے بابا نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے، امی نے کہا کہ میں نے بھی سنا ہے، دیکھیں گے سب تو نہیں لیکن اور آسان کر دے قیامت تک کے لیے۔ صدیق کہتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت، اور صدیقہ کہتی ہے ذکر علی عبادت۔ نعرہ حیدری علی۔ بھائی ملا کی سنیں کہ رسول اللہ کی سنیں؟ امی بیان کریے ذکر علی عبادت ہے، لیکن وہی علی صدیق کے پیچھے 2.5 سال نماز پڑھتے ہیں،
اس لیے وہ صدیق الاکبر ہے. فاروق اعظم کے پیچھے 10 سال نماز پڑھتے ہیں، وہ فاروق اعظم ہے. عثمان غنی کے پیچھے 12.5 سال نماز پڑھتے ہیں، وہ عثمان غنی ہے. اب مجھے بتائیں، جس کو علی نے امام مانا ہو اس کو غاصب کہتے ہو؟ ارے غاصب کے پیچھے تو میں نماز نہیں پڑھتا، تم نہیں پڑھتے، علی کیسے پڑھیں گے؟ ہاں. اور جس کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی وہ غاصب کیسا؟ اب اگر تم مولا علی کے امام کو غاصب، میں مولا علی کا امام کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو 1000 بار لگے. جیسے علی بیان کرنے میں ڈرتا نہیں، ویسے صدیق بیان کرنے میں بھی ڈرتا نہیں. کیونکہ ہم تم سے نہیں جیتے، ہم تو رسول اللہ کے ٹکڑوں پہ جیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اپنا مسئلہ کھل کر بیان کرتے ہیں. صدیق اکبر امام ہے مولا علی کے، یہ بات ہم کہتے ہیں. 2.5 سال امام کا صدیق اکبر کو مولا کائنات نے، 2.5 سال تک کا 10 سال تک فاروق اعظم کو کہا، اور کل کے ارے وہ تو غاصب تھے. میں نے کہا غاصب بھی کہتا ہے، پھر سیاسی جلسوں میں یہ بھی کہتا ہے. کافا عمر، توجہ بات کہیں تو ختم کرنی پڑے گی. لوگ کہتے ہیں عمر سیاسی جلسوں میں، عمر اپنے غلام کو اونٹنی پہ بٹھا کر نکیل پکڑ کے چلتے رہے. میں کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مذہبی جلسوں میں کچھ کہتے ہو، سیاسی جلسوں میں کچھ کہتے ہو. یہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ نکیل پکڑ کے چلے غلام کے. ابھی عقل نہیں آئی؟ جو اپنے غلام کی حق تلفی نہیں کرتا، جو اپنے غلام کی حق تلفی نہیں کرتا، جس خاندان کا وہ غلام ہے، جس رسول کا وہ غلام ہے، وہ اپنی آقا زادی کی حق تلفی کیسے کر سکتا ہے؟ اور ایک آخری بات کر کے بات پوری کر دوں. جو ظلم کرتا ہے اہل بیت پر، پہلے تو اس کی نسل ختم ہوتی ہے. نمبر 1 دیکھ لو، سیدہ سکینہ کو جس ظالم نے تماچا مارا تھا، ڈھونڈ لو اس کی نسل کہاں ہے. امام حسین کو جس یزید نے چہرے پہ چھڑی ماری تھی، اس یزید کی نسل کہاں ہے؟ ڈھونڈ لو. ابن زیاد کی نسل کہاں ہے؟ ڈھونڈ لو. کوئی غصے میں آنے کی بات نہیں، یہ سچی بات ہے. ڈھونڈ لو، ملے تو ہمیں بھی بتانا، آپ کا احسان ہوگا. ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں، لیکن آپ جانتے کہ وہ نہیں ملے. جو سیدہ سکینہ پہ ظلم کرے، جو امام حسین پہ ظلم کرے، اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے. تو جو عمر اور صدیق سیدہ فاطمۃ الزہرا پہ ظلم کریں گے، ان کی نسل کیسے باقی رہے گی؟ اگر صدیقی باقی ہیں تو مطلب انہوں نے ظلم نہیں کیا. اگر ظلم کرتے تو ظالم کی نسل بچتی نہیں اہل بیت پر. اور ایک بات، چلیں توجہ، چلیں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. ارے اگر ظالم کی نسل میں کوئی پیدا بھی ہوتا ہے نا، تو ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کو صدمہ دیتا رہے. ایسا نہیں کہ جو باپ کا سر فخر سے اونچا کر دے. اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ پہ ظلم کیا ہوتا تو حضرت عمر کی نسل میں کبھی بابا فرید جیسا ولی پیدا نہ ہوتا. کوئی چشتی ہو کر اگر بابا فرید کے دادا کو گالی دیتا ہے کفر کی، تو اس کی چشتیت کدھر ہے؟ وہ ہمیں بتائیں نا. کتنے ولی ہیں جو فاروقی ہیں؟ کتنے ولی ہیں جو فاروقی ہیں؟ نمبر 1 بابا فرید فاروقی، حضرت سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی فاروقی، اللہ اکبر، حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی. یہ فاروقی ولیوں کا سلسلہ. ہم تو سب اپنی جگہ، ہمارے بابا فرید الدین گنجے شکر فاروقی، خواجہ نصیر فاروقی. اب مجھے بتاؤ، اور ایک بات بتاؤں، صابر پاک کی امی فاروقی ہے. صابر پاک کی امی اگر صحابہ نے ظلم کیا ہوتا اہل بیت پر تو ان کی نسل میں اتنے بڑے ولی پیدا نہ ہوتے. اگر خالد ابن ولید نے ظلم کیا ہوتا اہل بیت پر تو ان کی نسل میں کبھی بھی علاؤلق پنڈوی جیسا ولی پیدا نہ ہوتا. جس کی خدمت کرنے کے لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا ولی جا رہا ہے. اللہ مخدوم جس کا خادم بن جائے، جب اس علاؤلق پنڈوی کا یہ عالم ہے تو ان کے جد کریم سیف اللہ خالد ابن ولید کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ بھائیو، جو رافضی صوفیہ کو نہیں مانتے وہ کچھ بھی کہیں گے، ان پہ کیا پابندی ہے، لیکن ہم تو بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں نا. اب آپ مجھے بتاؤ، کوئی مجھے مانے اور میرے دادا کو کافر کہہ کے گالی دے تو بتاؤ میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ چشتیت کا فیضان اس کو مل ہی نہیں سکتا جو بابا فرید کے جد کریم سیدنا فاروق اعظم کو گالی دے. اب میں یہ بات تو میں نے کر دی، اب قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے 2 منٹ دے دیں. صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے
لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ قرآن کے اولین جو مخاطبت کا شرف جنہیں حاصل ہے وہ صحابہ ہیں۔ قیامت تک مفسرین کا یہاں اصول ہے، حکم قیامت تک کے لیے عام ہے جب تک کہ اللہ رسول خاص نہ کرے، ٹھیک ہے؟ شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے قیامت تک۔ تو پہلے نمبر پر جس سے قرآن بات کر رہا ہے وہ صحابہ ہے۔ اب قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم کسی مومن کو نہیں دیکھو گے، بس ترجمانی کر کے گزر رہا ہوں 2 جملے میں، تم کسی مومن کو نہیں دیکھو گے کہ وہ کافر سے دوستی کرے۔ مومن کبھی کافر سے، یہ صحابہ کی شان اول نمبر میں، قیامت تک سارے سچے مومنین ہیں صحابہ۔ کبھی کسی مومن کو نہیں دیکھو گے کہ وہ کافر سے دوستی کرے۔ بھائی وہ کافر سے دوستی نہیں کرتا، وہ کافر کیسے ہوگا؟ نمبر 2، اللہ ارشاد میں یوادون من حاد اللہ، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے جو ایمان لاتے ہیں وہ کبھی کافر سے دوستی نہیں کرتے، اگرچہ کافر ان کا باپ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم، اگرچہ کافر ان کا باپ ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کا بھائی ہو، ان کا قرابت دار ہو، وہ سارے کافروں کو چھوڑ دیتے۔ صحابہ نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی بہترین مثال صدیق اکبر کے صاحبزادے کہتے ہیں ابا بدر میں آپ آقا کے ساتھ تھے، ہم کافروں کے ساتھ تھے، آپ میری تلوار کی زد میں بار بار آئے۔ وہ واقعہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، میں اس کو بیان کرنا مقصود ہے، صرف اشارہ تاکہ ذہن میں آ جائے۔ آپ میری تلوار کی زد میں بار بار آئے، میں باپ سمجھ کے چھوڑتا رہا۔ صدیق اکبر نے کہا تو باپ سمجھ کے چھوڑتا تھا، خدا کی عزت کی قسم میری تلوار کی زد میں آتا، بیٹا سمجھ کے نہیں، نبی کا دشمن سمجھ کر تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، جب وہ باپ کو بھائی کو کفر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کو ایمان کے انعام کیا دیتا ہے؟ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیتا ہے۔ سمجھنا، ایمان کی کون لگاتا ہے؟ مہر کون لگاتا ہے؟ اللہ۔ اب یہ علماء سے پوچھئے، مہر ہمیشہ تحریر کے آخری میں لگتی ہے، توجہ، مہر ہمیشہ تحریر کے آخری، اور جب مہر لگ گئی تو اس میں آپ نہ کچھ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو، مہر کے بعد کچھ لکھا نہیں جاتا، اور اگر کوئی جال سازی کر کے لکھ بھی لے تو اس کو مانا نہیں جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صحابہ کے دل پر ایمان کی مہر لگا دی۔ ارے خط پہ میری مہر لگے تو نہ کم ہوگا نہ زیادہ، جس اللہ نے صحابہ کے دل پر ایمان کی مہر لگائی ہو، پھر وہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد کافر کیسے ہو سکتے؟ جس پر اللہ مہر لگا دے وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ ان صحابہ کا ذکر ہے جن کو اہل سنت صحابہ مانتے ہیں، یعنی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، ایمان ہی پر دنیا سے تشریف لے گئے، وہ صحابہ اللہ نے ان کے حال ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگائی۔ پھر اس سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، ان سے مت لڑنا، اللہ فرماتا ہے میں نے جبریل کے روح قدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ تم کہتے ہو صحابہ جنت میں جائیں گے، میں نے کہا صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت ہے کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور جنت سے بڑی چیز قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ لوگ کہتے ہیں میں تو فلاں کو رضی اللہ نہیں کہتا، میں نے کہا تیرے رضی اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جن کو قرآن میں اللہ رضی اللہ کہے تو کہے نہ کہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تیرا رضی اللہ کہنا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو گیا، تو راضی نہیں ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منا، جس سے اللہ راضی ہے تو اس سے ناراض ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ اللہ کی جماعت ہے، ان کو کسی جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ان کی جماعت میں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ تو اس لیے صحابہ سے بھی